یہ اختلافی مسائل ہیں، ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے. لوگ اس میں غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا ہے وہ بن گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیم گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ان سب کی تحقیق یہ ہے، اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خواہ میں کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز، بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے، اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العميا، میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا، سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور، کس کا نظریہ کمزور. تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے. تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا. یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں. تو ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، یہ لکھی کیوں گئی، اور اس کا باقی ہمارے جو اصل عقائد ہیں وہ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کے جو اصل عقائد ہیں وہ کس کتاب میں ہیں؟ العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے سب سے پہلی کتاب عقیدے کی لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث حضرات کے مدارس میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس میں بھی وہی پڑھائی گئی تھی. بہت مشکل. تو اس لیے جو ہماری بیسک کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو بہت گہرائی میں جاؤں. اس میں وہ چیزیں جو آپ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو عقیدے کی اگر کتاب پیش کی جائے تو اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی، بالکل ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کی عقیدے کی کتاب، وہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. عرب بھی وہی پڑھتے ہیں، عجم بھی وہی پڑھتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفیوں میں اس کو کم پڑھایا جا رہا ہے، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات. حالانکہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حنفی تھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یعنی وہ تھے حنفی، مگر حنفیوں کے مدارس میں وہ بہت کم پڑھائی جاتی ہے. دوسری کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں جو بہت گہرائی میں جا کے پھر اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کوئی اس سے اختلاف کرے گا نہیں یہ نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے، اور میں کیا بڑے علماء کی یہ رائے ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس کو چاہیے کہ مدارس کے نصاب میں عقیدے کی دوسری کتابیں ختم کر کے عقیدہ طحاویہ کو نصاب میں داخل کر لیں، کیونکہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک تھی، مگر وہ جن لوگوں کے جواب میں لکھی گئی وہ لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں نہیں. وہ فلسفی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھی ہر جگہ موجود ہے. پھر اس پر اشکال ہوا، پھر اس کا جواب لکھا. تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھیں،
مگر اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اب ان سے فرقواریت پھیل رہی ہے, کیونکہ لوگوں کی اب مینٹل اپروچ جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو وہی باتیں بتانی چاہیے جو ان کا ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے. تو العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی ایسی کتاب ہے جس میں جو عقائد ہے وہ متفق علیہ, سب مانتے ہیں اس کو, سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جزیہ اختلافی, مگر وہ بھی ایک لفظی ہیر پھیر ہے اس میں, تو اسی وجہ سے تو اس کو عرب نے بھی فالو کیا, عجم نے بھی فالو کیا. تو یہ ایک بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ایک دفعہ ایک عربی آئے میرے پاس سعودی عرب سے, وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرنے لگے میرے, ہم کہنے لگے آپ لوگوں کی عقائد صحیح نہیں ہے, اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے نا ہمارے خلاف. میں نے کہا مثلاً, انہوں نے کہا وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, تو مجھ سے پوچھ لو بھائی. تو وہ ایک ایک پوچھتے گئے, میں بتاتا گیا میرا یہ عقیدہ, تو کہہ رہے تو صحیح ہے. تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا بھی یہی ہے, سب کا یہی ہے. کتابوں میں کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں بات کو, لفاظی کرتے ہیں, ادھر ادھر ہیر پھیر کرتے ہیں. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ بنیادی عقائد ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. وہ بنیادی عقائد کو میں ہر ایک کو بیان کروں گا تو بات لمبی ہوگی. ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا بچے, یاد کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے یاد نہیں کیا تو کسی مسجد کی کسی قاری سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل اللہ کا واسطہ یاد کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صحیح ہے نا. وہ مفصل اور مجمل ایمان کا مطلب وہ مسلمان کے وہ بیسک عقائد ہے جن کے بغیر آپ مسلم نہیں ہو سکتے. تقدیر پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, پیغمبروں پر ایمان ہے, آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. یہ ہے بنیاد, اللہ کی توحید کا اقرار ہے. ٹھیک ہے, ان میں اگر اب کوئی اختلاف کرے, اب کوئی صاحب کہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ دو ہیں, معاذ اللہ, آپ کو طیش آ گیا, اس کو غصہ نہیں آ رہا جس نے کہا کہ اللہ کتنے ہیں, دو ہیں. اب آپ کو غصہ آ گیا, کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی, تو کہیں گے غصے کی کیا بات ہے بھائی, میری یہ رائے ہے, آپ کی یہ رائے. تو اللہ کے بندو, یہ اسلام پر الزام لگ رہا ہے, اسلام کی جڑیں کھوکھلی